بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے ہم نے پڑھی ہے. رب العالمین نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کو مخاطب کیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ بنی کے معنی آتے ہیں اصل میں اولاد کے، بچوں کے، اولاد کے معنی آتے ہیں. اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. تو ترجمہ ہوگا یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ کے ان کو پکارا گیا. بنی اسرائیل اصل میں کہا جاتا ہے یہود اور نصارہ کو، جو اہل کتاب ہیں، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی نصرانی، ہر ایک کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب تھا اسرائیل. اسرا کے معنی آتے ہیں عبد کے، اور ایل کے معنی آتے اللہ. یہ عبرانی زبان کا لفظ اسرائیل عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. قرآن پاک میں اسی لفظ سے ان کو پکارا گیا ہے الا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل پوری جو ہے سب کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور یہ بنی اسرائیل ہی سے معروف تھے صدیوں تک. لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
آ کر کے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیا اور توحید کی طرف بلایا تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل کے ایک گروہ ایک جماعت نے تو ایمان قبول کیا، ایمان لائی، وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا اور انہوں نے توحید کی دعوت دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ جو ایمان لائے ان کو کہا گیا یہود اور یہودی، اور جنہوں نے ایمان لانے سے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا ان کو کہا جاتا ہے یہود، اور جو لوگ ایمان لائے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کہا گیا اور انہی کو آگے چل کر کے عیسائی کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے نام کی طرف نسبت کر کے انہیں عیسائی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مرکز تھا دعوت و تبلیغ کا وہ جگہ کا نام تھا نصیریہ، اسی لیے اس کی طرف منسوب کر کے جگہ کے حساب سے ان کو کیا کہا گیا؟ نصرانی۔ اب بنی اسرائیل جب قرآن کہتا تو دونوں مراد ہوتے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کس لیے اللہ نے پکارا ان کو خطاب کیا؟ یا بنی اسرائیل کہے کہ اے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ۔ کیا حکم دیا؟ پہلا حکم تو دیا اذکروا نعمت اللہ نعمتی التی انعمت علیکم، پہلا حکم یہ دیا کہ جو انعامات ہم نے تمہارے اوپر کیے ہیں ان کو ذرا سا یاد کرو۔ یہ ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دیا، لیکن انداز بڑا مختلف اور بڑا پیارا اور اہم ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے ان کو باپ دادا کا حوالہ دیا۔ اے یہود و نصارہ بنی اسرائیل، تو معلوم ہے تم کون ہو؟ معلوم ہے تم کو تم کون ہو؟ تم اسرائیل، یعقوب، ہمارے نبی جو یعقوب تھے ان کی اولاد ہو۔ کم سے کم ذرا اپنے باپ دادا کا خیال تو کرو۔ تمہارے باپ یعقوب جو تھے پرہیزگار، متقی، دیندار، ایمان والے، تقوی شعار، اللہ کے فرما بردار، کم اور انہیں تمہارے آبا و اجداد ہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے کا ذرا سا خیال رکھو، اپنے باپ دادا کا خیال رکھو کہ وہ کس عقیدے سے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا طور طریقہ کیا تھا، ان کی دینداری کیسے وفادار تھے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے اور آپ میں سے کسی کو کوئی دیندار نمازی باپ دادا رہا ہو، اس کی اولاد اگر دین سے دور ہٹے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کم سے کم اپنے باپ دادا کا خیال رکھنا۔ کبھی سوچا کہ تمہارے بڑے کیسے تھے؟ یہ آر دلائی یا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، چونکہ تم نیک لوگوں کی اولاد، اللہ کے نبی رسول حضرت یعقوب کے تم اولاد و نسل ہو، تو تمہارا کام انکار نہیں کرنا بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا۔ پھر باپ دادا کا احساس دلانے کے بعد فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور ذرا سا ان انعامات، میرے ان انعامات اور ہمارے ان فضل و کرم کو تو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ کیا انعام کیا ہے؟ ایک بہت بڑا انعام تو ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا
کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اللہ نے انعام. کس نعمت کو یاد کرو؟ اذکروا نعمت اللہ. اللہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھا کے سمجھا رہا ہے کم وقتوں کو. رضو اذکروا نعمت اللہ. آج آپ کا بچہ ذرا سا آؤٹ لائن ہو جائے اور غلط حرکت کرنے لگے تو یہ کہیں گے نا اللہ تعالیٰ 3 وقت عزت کے گھر دیا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کتنا فضل و کرم اور احسان اللہ تعالیٰ کا ہے, تو ایسا نمک حرام نکل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا اذکروا نعمت اللہ. پہلے تو کس کے یاد دلایا؟ خاندان, حسب نسب. تم کس کی اولاد ہو؟ یعقوب ہمارے نبی کی, بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہو. اپنے بڑوں کا خیال رکھو. نمبر 2 اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ فرماتے میں نے جو تمہارے اوپر انعامات کیا ہے میرے ان نعمتوں کو بھی یاد کرو. اب چند منٹ میں وہ سمجھیں ان کے اوپر نعمتیں کیا کی گئی تھی. میں نے کہا ایک تو سورۃ المائدہ کی آیت اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اللہ نے 3 بڑے انعامات کا تذکرہ کیا. پہلا انعام اذ جعل فیکم انبیاء. کتنے خوش نصیب نسل کے تم ہو, اللہ نے تمہاری قوم میں کتنے نبیوں کو پیدا کیا. آپ حضرات جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ نبی جس قوم میں آئے ہو کون سے ہیں؟ بنی اسرائیل. اذ جعل فیکم انبیاء. یاد کرو کہ تم ہو کون, تمہارے اوپر اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. ایک عرصے دراز سے ہزاروں انبیاء تمہارے قوم میں اللہ نے پیدا کیا. دیکھا. نمبر 2 وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور تمہارے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے. دونوں نعمتیں ہو گئی نا. دین کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسالت و نبوت. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مال اور دولت, حکومت اور سلطنت. فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے قوم میں بڑے بڑے انبیاء بھیجے. ذوالقرنین کا نام سنا ہے نا؟ ذوالقرنین کہاں کا بادشاہ تھا؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہ. نمبر 3 وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. یہ بھی یاد رکھو بنی اسرائیل. وَآتَاكُمْ تیسرا انعام. اللہ رب العالمین نے ان دونوں نعمتوں کے علاوہ تمہیں اتنی ایسی نعمتیں تمہیں عطا کیا کہ کائنات میں کسی اور کو وہ نعمتیں اللہ نے نہیں عطا کیا. میرے بھائی پھر سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے بات. سورۃ اعراف میں بات آ رہی ہے. کتنے انعامات کیے؟ اللہ اکبر. فرعون ایک زمانے تک ان پر ظلم کرتا تھا, اور ظلم بھی کیسا تھا بھائی؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ حضرات سیریا وغیرہ کے حالات دیکھ رہے ہیں نا, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کے بالمقابل اپنے آپ کو دیکھیں, کتنی عزت کی زندگی. کتنا برا حال ہو چکا تھا بنی اسرائیل کا فرعون کے زمانے میں. کوئی مسلمان بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. لڑکا پیدا ہو فوراً اس کو ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے. بلکہ کہا جاتا ہے کم سے کم فرعون نے 1,00,000 مسلمان بچوں کو ذبح کیا ہے ماں باپ کے سامنے. کتنا کیا قصور تھا. پیدا ہوئے, جرم ان کا ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا.
اور لڑکا ہے، ذبح کر دیتے ماں کو، اس ماں پر کیا گزرتی رہی ہوگی، باپ دیکھ کے کتنا افسوس کر، لیکن بچے کو بچانے کی طاقت 1,00,000. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا یوں اولاد کے قتل سے بدنام نہ ہوتا کاش کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. کتنے بچوں کو قتل کیا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور تمہاری بچیوں سے اپنے گھروں کا کام لیتے تھے، تمہیں اپنے غلام اور نوکر بنا رکھے تھے عرصے دراز تک. اس طرح سے تم مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے کہ پھر رب العالمین نے اپنا بڑا فضل و کرم کیا، تم کو نجات دلایا، اور فرعون جیسے ظالم قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا غرق کر دیا. ختم ہو گیا نا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. ایک انعام. پھر اس کے بعد رب العالمین کا فضل و کرم دیکھو، کتنے بڑے بڑے انعام. جب ان کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت پڑی، ایسے علاقے میں یہ فرعون سے نجات پا کر کے جا رہے تھے جہاں پانی کا کوئی انتظام نہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے، موسیٰ پانی کا انتظام کرو، تم لے کر کے آئے ہو ہم کو یہاں. ذرا سوچیں، پانی نہ ہو. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ کے امتیوں یہ بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت ہے، تو آپ ایسا کیجئے، یہ پتھر جو ہے، پتھر کے چٹان، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو زور سے ماری. اللہ کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑ سے پانی نہیں نکلتا جلدی، آپ کو بورنگ کرانی ہو تو پتہ نہیں کتنے نیچے تک پہاڑ توڑا جائے گا. پھر اس کے بعد یہاں پہاڑ کی چٹان ہے، نہ پہاڑ توڑنے والی کوئی مشین ہے، نہ کوئی کمپنیاں ہیں، اور نہ پہاڑوں کے زائل کرنے، اس کو ختم کرنے کا کوئی اوزار ہے ان کے پاس. ایک لکڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور تعداد لاکھوں بندوں کی ہے. اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ یہ میرے بندے پیاسے ہیں اور آپ سے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا کریں یہ پتھر جو آپ کے سامنے، اسی پر اپنی لاٹھی کو ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار دیا. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلے تھے، ایک لاٹھی سے، ایک پتھر میں اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. تھوڑا ہی نا، رب العالمین نے پانی کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن پاک سورۃ الواقعہ کے اندر فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون. یہ کفار مکہ، مشرکین عرب، ان کو جب ایمان کے اللہ نے دعوت دیا، نبی کو بھیج انکار کیا، تو رب العالمین سوال کیا تم اپنے رب کے احسان فراموش، نمک حرام ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اے دنیا کے لوگوں، یہ پانی جو پیتے ہو، ذرا بتاؤ یہ پانی تم نے اوپر سے اتارا ہے، بادلوں سے برسایا جا کہ میں برسانے والا. پھر اللہ فرماتا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو پانی کو اتنا کھارا اور نمکین کر دے کہ تم پی نہیں سکتے. تم میرا شکر ادا نہیں کرتے پانی پینے کے بعد؟ میں تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہوں، اور تم بتوں کو چھوڑ کر کے میری صرف توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں کون لایا کھینچ کر مچھم سے بادے سازگار. میرے بھائی ذرا سوچو، کس نے بھر دی خور موتیوں سے؟ سوچو انسان کو، ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا.
تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا اذکروا نعمتی اللتی، کس نعمت کا تذکرہ ہو رہا تھا؟ پانی کا. مارا 12 چشمے ابل پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، رب نے موسیٰ کو کہا یہ 12 بڑے بڑے قبیلے، ہر قبیلے کو کہیں لڑے نہیں، ہم نے ان کی سہولت کے لیے 12 چشمے جاری کر دیا، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے فائدہ اٹھائے. پانی مل گیا. پانی کا انتظام، جہاں پیاسے مرتے تھے لوگ. پھر کھانا ختم ہو گیا توشا، اب کھانے کی پاری آئی، کھانا نہیں ہے. پھر موسیٰ کے گلے پڑ گئے، موسیٰ تمہاری وجہ سے ہم کو نکلنا پڑا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. سوچو ہم نے تمہارے پاس کتنا انعام کیا. اللہ فرماتے میں نے تمہارے کھانے کے لیے، پانی کے لیے چشمے ابالے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا پانی کہاں کو ہوتا ہے؟ چشمے کو ہوتا ہے نا. کیا پوچھنا ہے، یہ ہے نا پیسہ دے کے اور پیاس لگی رہے تو کم سے کم 5-6 چاہیے تب پیاس بجھے گی. پیسہ کیوں؟ کہتے چشمے کا پانی. راسل خیمہ کیا ہے؟ فجیرہ کے چشمے کا ہے، العین کے چشمے کا ہے. اور وہاں تمہیں فری میں اللہ نے دیا 12 چشمے ابالے. کھانے کے لیے من و سلوا. من و سلوا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے من ایک بہترین قسم کا حلوہ تھا. ایک درخت تھا. اللہ تعالی جب ان کے کھانے کا وقت آتا تو اس درختوں کے تنوں کے اندر باقاعدہ بہترین قسم کا حلوہ. سمجھ لیں آج ہم تو رہولا عمانی حلوہ دیکھ لیں، ایک چمچے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑا. یعنی بہترین قسم کا میٹھا حلوہ یہ ہے من. اور دوسرا کیا تھا؟ سلوا. سلوا کہا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بہترین قسم کے پرندے، بھونے بھنائے تازہ. آج کے اسلام سے سمجھ گئے تکے کباب کا معاملہ ہے. سمجھ گئے نا، فرائی کیا ہوا کیا مشویات. سلوا بہترین قسم کا آپ کو مل رہا ہے، میٹھا بھی ہے اور کھارا. نہیں تکا کباب بھی اور ساتھ میں میٹھے اور حلوے کا بھی انتظام ہے. اور پھر رب نے کیا فرمایا؟ دیکھو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لے کے جاؤ، کھاؤ اتنا ہی پیو. صبح اٹھو گے تو تم کو تازہ بتازہ دوسرا مل جائے گا. یہ سب رب کا فضل و کرم تھا. یہ انعام ہوا. کتنے انعامات کا تذکرہ رب العالمین قرآن پاک. یہاں تک وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمین، پوری دنیا والوں پر ہم نے تم کو فضیلت دیا. انہیں انعامات کی طرف اشارہ کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اور بہت سارے انعامات قرآن پاک کے اندر ہیں، یہ ہم نے چند گنائے. اے بنی اسرائیل میرے ان نعمتوں کو ذرا یاد کرو. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. اور یہ نعمتوں کو یاد کرنے والا جو ہے نا، اب یہی ہوگا نا رب نے کیا کیا کیا. اب واللہ آج ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. آپ کسی سے ملاقات ہو آپ کے وطن میں، صاحب مجھ کو ذرا دبئی بلا لیں. اس کی ماں ملی بیٹے بڑی غربت ہے، دبئی بلا لو بیٹا، ذرا بس ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، جو ہوگا دے دوں گی. باپ بھی کہتا ہے اپنا رشتہ دار ہی آپ نے بلایا. ماشاءاللہ جب ہاتھ پیر جم گئے یا اڑنے کے لیے پر آ گئے، اب وہ آپ سے کیا مخالف ہو جائے، فرار ہو جائے، آپ کو برا بھلا کہنا لگے، آپ کو بغا کس کی بغاوت کرنے لگے، لوگوں سے آپ کی تعریف یا شکوہ شکایت، تو کیا کریں گے؟ جب آپ اس کو پکڑیں گے تو والا تھپڑ نہیں ماریں گے. کہیں گے بے ایمان، کبھی تو نے سوچا نہیں میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا؟ فری میں ویزا دیا، فری میں میڈیکل کروایا،
جب تک نوکری نہیں لگی تھی میں نے اپنے گھر میں کھانا رکھ کے کھانا کیا، یہی احسان دلائیں گے نا. یہ آر دلانا، احساس دلانا ہے کہ اپنے منعم کی قدر کرو، منعم کی بات مان لے جس نے تیرے اوپر اتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی دعوت دیا تو ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے. نعمتی اللتی انعمت علیکم، ٹھیک ہے نا. نمبر 3 دو چیزیں اللہ نے یاد دلائی. نمبر 1 تم کس کی اولاد ہو، آر دلایا باپ ماں یعنی نبی کی اولاد ہو، کم سے کم بڑوں کو تو خیال کر. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے انعام احسانات و انعامات. اب نمبر 3 وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو، ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ لالچ دلا رہا ہے. کیا؟ ہم نے تم سے کیا کیا وعدہ کیا ہے، دنیا میں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے، بہت اونچا بڑھائیں گے، لیکن شرط کیا ہے، تو پہلے میرا وعدہ پورا کرے. میرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بہت سارے وعدے بنی اسرائیل سے لیے تھے. سورۃ البقرہ میں آگے آیت آ بھی رہی ہے، بہت سارے مقامات. ان وعدوں میں سے ایک بہت بڑا وعدہ یہ تھا کہ جب ہمارے آخری نبی آ جائیں ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، پھر ہم دنیا میں تمہیں عروج عطا کریں گے. یہ بھی ایک وعدہ تھا. اور بنی اسرائیل باقاعدہ اس وعدے کے انتظار میں تھے. وعدہ کیا کہ یہ تم وعدہ ہمارا پورا کرو گے، ہم تمہیں پوری دنیا کی سلطنت بادشاہ دیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے. اوف بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو. پھر اوف بِعَهْدِكُمْ، ہم بھی اپنا وعدہ جو تم سے کیے ہیں وہ پورا کریں گے. اشارہ کیا ہے؟ اگر تم اپنا وعدہ نہیں پورا کرو گے تو پھر میرے بھی وعدے کی کوئی توقع نہیں رکھنا. آگے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے بنی اسرائیل صرف مجھ سے تم ڈرو. دنیا سے ڈرتے ہو، اپنے بڑوں سے ڈرتے ہو کہ ہم اگر نبی کی بات مان لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں گے تو میرا کیا ہوگا. دنیا والوں سے ڈرتے ہو کہ یہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے والوں نے ان کو نکال دیا، سارا عرب ان کا دشمن ہو گیا. ہم اگر بنی اسرائیل ان پر ایمان لا لیں گے تو ساری دنیا ہمارا حشر برا کر دے گی، بائی کاٹ کرنے کے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو. تو ہو گئی بات. یہ تو آیت نمبر 40 تھی. آگے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کو. یہ مکی صورت مدنی صورت ہے. وَآمِنُوا، اور اے بنی اسرائیلیو ایمان لاؤ، بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کتاب پر، اس نبی پر جو ہم نے تمہارے پاس نازل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں اور ہم نے یہ قرآن ان پر نازل کیا ہے. اور یہ جو قرآن جس پر تم کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ قرآن تمہاری اس کتاب کے خلاف نہیں، تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، یہ کتاب جو میں نے نازل کی یہ تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. پہلے سے کیا موجود ہے؟ تورات اور انجیل. تورات انجیل دونوں میں نبی پر ایمان، نبی کی بشارت سنائی گئی ہے.
تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. قرآن پاک نے گواہ دی. ہمیں ایک بات یاد آئی کہ کیسے موجود ہے تورات اور انجیل میں. یعنی ایسی بات نہیں کہ ہاں تمہاری کتاب کی مخالفت کر رہی ہو, یہ قرآن مخالفت کر رہا ہو. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. تمہارے پاس جو ہم نے کتاب نازل کی تھی تورات اور انجیل تمہارے پاس موجود ہے, اور یہ کتاب انہی باتوں کی تصدیق کر رہی تمہارے کتابوں میں موجود ہے. آپ لوگ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے. سب سے پہلی بڑی دعوت قرآن کی کیا تھی؟ توحید کی تھی نا. سب سے پہلی دعوت قرآن پاک کی کیا تھی؟ توحید کی. کیا تورات اور انجیل تورات کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت دی تھی؟ دعوت تو نہیں دی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران. اللہ کے رسول کے پاس جب آئے یہود و نصارا, اللہ کے رسول نے چیلنج کیا, آؤ اپنی تورات اور انجیل لے کر کے آؤ, ابھی ہم مباہلہ کرتے ہیں, بس شرط ہے کہ تورات اور انجیل میں جو لکھا ہے تم ماننے کا وعدہ کرو. بات یاد آئی ہمیں, شاید اس سے جڑتی ہوئی کہ آج تک تورات اور انجیل کی قرآن کیا کر رہی ہے؟ وہ تصدیق. شراب حرام, زنا حرام, چوری حرام, شرک حرام, توحید واجب. تورات اور انجیل نے جو دعوت دیا ہے قرآن اسی کی دعوت دے رہا ہے. ایک مثال نے چھوٹی سی, یہ کوئی ایک افغانی بادشاہ کیا نام ہے جو انڈیا پہ آگے قبضہ کر کیا ہوا تھا, کرزائی نہیں کیا, ابدالی, احمد شاہ. اللہ اکبر. یہ جب انڈیا پر اس کے بڑا عجیب سا تاریخ واقعہ, اس کو یاد رکھیں گے, بھلا دیں گے, یاد رکھیں گے نا. یہ بڑا تاریخ اور آج وقت کا جو تقاضا ہے اس کو یاد رکھیے گا. شیعوں نے شیعہ ہو گیا تھا, سمجھ گئے نا, اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت پر بڑا ظلم کیا ابو بکر نے, عمر نے, انہیں بڑا چکر. اور اہل بیت کی محبت میں ذرا پڑھا لکھا تو کم تھا, وہ بھی کیا بن گیا, وہ شیعہ. اب بن جانے کے بعد بڑا زبردست عروج. شیعوں کو سمجھتے ہیں کہ الناس علی دین ملوکہم, کہا جاتا ہے بادشاہ کا جو دین ہوتا ہے وہی دین پبلک کا بھی ہو جاتا ہے. بڑا نقصان ہوا اہل سنت والجماعت کا. ایک مرتبہ شیعوں نے اس سے کہا کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی اللہ کے شامل کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, شامل کرو بھائی, شامل کرو. اس نے کہا کہ ایسا کرو, ابو بکر عمر کا بھی نام ڈال دو, تینوں خلفاء کو ڈال دو. اشہد ان ابا بکر ولی اللہ, اشہد ان عمر ولی اللہ, اشہد ان عثمان ولی اللہ, اشہد ان علی, چاروں کو داخل کر لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بیچارہ شیعہ تو بن گیا تھا, لیکن ابھی سنیوں کا جو اثر تھا وہ دماغ میں تھا کہ بھائی ٹھیک ہے اہل بیت کی محبت, لیکن صرف علی کو کیوں داخل کریں, تو چاروں کو نام داخل کر لیتے ہیں. اب شیعہ وہاں بھڑک اٹھے, کیوں ان کا کام نہیں بن رہا تھا, کام نہیں بن رہا تھا, یہ کیسے ہوگا. کہا نہیں, چاروں کا نام داخل کرو اذان میں. اشہد ان ابا بکر ولی اللہ, اشہد ان عمر ولی اللہ, اشہد ان عثمان ولی اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. اب اس کو ماننے کے لیے تیار
نہیں. کیوں نہیں تیار ہے؟ تو اس کو کسی نے بتایا کہ بھائی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سارے لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بڑے بڑے، ان کا جو تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. عبداللہ نے کہا قرآن میں؟ بڑا خوش ہوا. میں تو یہاں اذان میں داخل کروانا چاہتا ہوں ان کم وقتوں سے، اور ہم سے تو بہت ہزاروں سال پہلے قرآن ہی نے صحابہ کا تذکرہ کر دیا ہے قرآن میں. پوچھا کہاں؟ لوگوں نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. صحابہ کا تذکرہ ہے. جیسے بادشاہ نے شیعہ علماء کے سامنے آیت پیش کی، کہا نہیں 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 نہیں، یہ اصل میں قرآن کو عثمان نے بدل دیا ہے. روایت نہیں تھی قرآن کی، یہ اصلی قرآن نہیں ہے. دیکھا کتنی گری ہوئی قوم یہ ہے، کتنی. اس سے اندازہ لگتا ہے صرف اسلام یہاں سے ہے. دنیا کا سب سے بڑا کفر کس کے اندر ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک کس کے دل میں ہوتا ہے؟ شیعوں کے دل میں ہوتا ہے. اسی لیے آج تک کسی ہندو کو انہوں نے پر لعنت نہیں بھیجی، کسی ہندو کو کافر نہیں کہا، کسی یہودی پر لعنت نہیں بھیجی. اور لعنت بھیجتے ہیں تو ابو بکر، عمر اور صحابہ پر بھیجتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ سنا ہے نا؟ اس سے پتا چلے اندر اندر معاملہ کچھ اور ہے. اور پوری تاریخ دیکھیں گے تو ہمیشہ اسی لیے جب بھی معاملہ آیا کافروں کا ساتھ دیا ہے، کبھی انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا ہے. بڑا معاملہ. سیدھے ان کے علماء نے کہا یہ عثمان، یہ قرآن میں جو محمد الرسول اللہ ہے یہ آیت نہیں، تو عثمان نے اپنی طرف سے گھسا دیا ہے اس کے اندر. یہ بناوٹی قرآن ہے. بتانا چاہتا تھا کیا؟ مصدقا لما معکم، اے بنی اسرائیل یہود و نصارا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی تمہارے پاس تورات اور انجیل موجود ہے. بادشاہ نے جب یہ سنا، مثل ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ اکبر. بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تھوڑی سے عقل دی، گرچہ رافضی بن گیا تھا لیکن ابھی ابو بکر عمر کو گالی نہیں دینا سیکھا تھا. وہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کو تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے، رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کی برکت سے ایسی نمازیں پڑھیں گے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوئے. اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ ساری صفات صحابہ کی کس کتاب میں ہے؟ تورات میں. ٹھیک ہے نا؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشان کی علامتیں یہ موجود ہیں. پتہ ہے چل گیا قرآن نے کیا بتایا کہ تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جو ساتھی ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے. جیسے اس نے کہا شیعہ علماء نے کہا عبداللہ کو، ارے صاحب یہ عثمان نے بدلا ہے قرآن. سوچتے تھے کہ اور نفرت پیدا ہو جائے عثمان کی، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا کچھ اور تھا. اس نے کہا بدلا ہے یہ قرآن کی آیت. کہا نہیں، عثمان نے اپنی طرف سے اس کو بڑھایا ہے قرآن نے. اتنا بڑا ظالم عثمان تھا. اس وقت 4-5 کرسچن علماء کو بلایا. میں نے کہا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. 5-6 علماء کو بلایا اور تمام شیعوں علماء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جو
عیسائی علماء اہل کتاب علماء آئے تھے، ان کے سامنے یہ محمد الرسول اللہ یہ آیت رکھی، کہا ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا تذکرہ تورات میں ان صفات کے ساتھ ہے اور انجیل میں اس وقت، کیا خیال ہے تمہارا؟ سارے کرسچن مولیوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں قرآن میں جو صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا تورات انجیل میں جو موجود ہے ذرہ برابر فرق نہیں ہے، سمجھائیے؟ کہا دروازہ بند کرو، بند کر آیا، جلات کو بلایا، 4-5 ظالم شیعہ تھے، سب کی گردنیں مروا دی، کہتے ہو اشہد ان علی وصی اللہ پڑھائے ہم، اور ہم نے جب کہا بڑھانا ہے تو 3 کو اور بڑھا دیتے، تم نے کیا کہا کہ قرآن بدل دیا ہے عثمان نے، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، بدلا، پھر دوبارہ قتل کیا، اعلان کیا، اور پھر دوبارہ سنی مسلک اس نے اختیار کیا، اور مرتے دم تک سنی اہل سنت والجماعت اور سنی مذہب پر وہ قائم رہا۔ پھر اسی سے جڑا ہوا جب دوبارہ ہمایوں کے دور میں جب شیعوں کا پھر ہندوستان پر غلبہ ہوا متحدہ ہند میں، اس نے کوشش کی ان ایرانی شیعوں کے بلبوتے دوبارہ پلٹ کر کے آیا تھا، تو باقاعدہ انہوں نے اس کو اپنا ایجنٹ ویسے بنایا جو جیسے یمن میں حوثیوں کو بنایا تھا ایران میں، جو ان کا حشر ہو رہا ہے۔ فوراً باقاعدہ کیا کیا؟ ہمایوں نے شروع کیا، ایک تو بنا، اس کے بعد اکبر آیا تو ہندوؤں کو اس نے، اب یہ ہندو اور شیعہ مل کر کے پھر دوبارہ ہندوستان میں شیعت کو غلبہ دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب سب سے بڑا مرکز انہوں نے بنایا تھا لکھنؤ کا، لکھنؤ کے شیعہ بڑے مشہور اور آج بھی دنیا بلائے جاتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ فضا میں تعلق ہوتا ہے ان کے قوم سے، اللہ اکبر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب آئے دعوت و سنت کی تبلیغ کرتے دلی پہنچے، وہاں انہوں نے خلفائے راشدین اور اصحاب رسول پر تقریر کی، اور تقریر میں یہی آیت پڑھ دیا، کیا؟ محمد اور رسول اللہ، خوب اچھی طرح سے۔ شیعوں کا مجمع تھا، سنی بھی تھے، 2-3 شیعہ نوجوان لڑکے وہیں اپنے سنی ہونے کا اعلان کیا اور تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے وہاں، لیکن اس وقت پھر اسی جگہ جہاں شاہ اسماعیل شہید ان آیات کو پڑھ کر کے باقاعدہ اصحاب رسول کی فضیلت اور کرامت بیان کی تھی، لکھنؤ کے شیعہ مولویوں نے پھر آ کر کے فتویٰ دیا کہ بات اصل ہے کہ آیت قرآن کی نہیں ہے، ابو بکر عمر جیسے گندے لوگوں کا، نعوذ باللہ، گندے لوگوں کا تذکرہ قرآن کرے گا، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ عثمان نے اپنی طرف سے بنا کر کے اس میں داخل۔ پتا چل گیا کہ آج تک ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن بھی اصلی موجود، ہم لوگ بڑے خوش فہمی میں رہتے، یعنی اس قرآن کو بھی اصلی قرآن آج شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس طرح میرے بھائیو جو ہم کہہ رہے ہیں ذرا بات تو تعجب سے ہوگی، لیکن اہل سنت والجماعت ہمارے علماء نے جو ان پر کتابیں لکھی ان کو پڑھیں، ان کے عقائد کو مطالعہ کریں، تب پتا چلے کہ کیا قوم، کیسی گندی قوم ہے یہ۔ بہرحال اس وقت پھر وہی بات ہوئی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ لوگوں کو بلایا اور یہ قصہ بیان کیا، کیا؟ جو افغانی شاہ احمد ابدالی نے بیان کیا، بلایا شیعوں کے ساتھ کرسچنوں کو بلایا، پھر شاہ اسماعیل شہید نے تاریخ لوٹائی اور دہلی کے ارد گرد کے بڑے بڑے کرسچن اور یہودیوں کو اکٹھا کیا اور سارے مجمع کے اندر لکھنؤ میں اعلان کر رہا ہے، پوچھو یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت بھی سارے کرسچنوں نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن میں نئی چیز نہیں، اگر قرآن میں نئی چیز نہیں، کیوں؟ ہمارے تورات اور انجیل کے اندر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ انہی الفاظ میں موجود ہے۔ میرے بھائیو، قرآن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے لوگو، اے بنی سے ایمان لاؤ، اس کتاب ہم نے وہ جو کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کتاب کیسی ہے؟
مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. اللہ اکبر. چلو آگے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. کتنے انعامات یاد دلائے؟ بہت ہو گئے نا. ہر اعتبار سے رغبت دلائی، نعمتوں کا احساس دلایا، اپنے بڑوں کا کردار بتایا. پھر اللہ باقی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اسی لیے تمہارے پاس تم پڑھے لکھے ہو، تم لوگ ایک زمانے سے تمہارے ہاں اس نبی پر ایمان لانے کی بشارت سنائی جا رہی تھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تم ہی علم رکھتے ہوئے، اتنے اونچے مقام و مرتبہ کو رکھتے ہوئے سب سے پہلے تمہیں نبی کے انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اگر تم انکار کرو گے تو دوسروں سے کیا کو کہ جا تم پڑھے لکھے لوگ ہو، انبیاء کی اولاد ہو، تمہارے پاس تورات اور انجیل ہے، تورات اور انجیل میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، تمہارے علماء برابر بیان کرتے رہتے ہیں. تو اگر اب بھی تم ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا. اب یہاں رب نے ایک بات اور بیان کی کہ آدمی بہت سارے حق تو سمجھ لیتے ہیں، حق سمجھ لیتے ہیں، لیکن حق سمجھنے کے بعد سوچتے ہیں اگر ایسے کیا تو پھر کیا ہوگا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ کیا تو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا تو نذرانے کہاں سے آئے گے، آمدنی، انکم یہ سب بند ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہندوستان کے ایک شہر صوبہ راجستھان ہے، وہاں یہاں آدمی موجود ہے، وہ گروہ یہاں موجود ہے. اللہ اکبر. ہم نے گیا سورۃ العصر پر تقریر کی جس میں ایمان توحید وغیرہ، تو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تو اس شہر میں یو پی سے کسی عالم کو بلایا، لوگوں نے آیا اور اس نے کیا کیا، 1.5 گھنٹے تک تقریر میں صرف گالیاں دی ہم کو. صرف کیا دیا اس نے؟ گالیاں. وہابی، لہابی، دین، کافر، مشرک، انگریز، سب کچھ کیا. چلو بھائی، ایک شخص کچھ یہاں اس کے بڑے کارخانہ ہے امارات میں، وہ گیا ہوا تھا تو اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں، وہ چھوٹا موبائل آتا تھا پاکٹ میں رکھا، اور لوگوں نے اس کو، لوگوں کے پاس کہا کہ ہم مولانا سے ملنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، مولانا سے تو نہیں مل سکتے، مولانا اندر ہیں. کہا نہیں، ہم دبئی میں فلاں کمپنی کے مالک ہیں، ہم ملنا. اب یہ دیکھ کمپنی کا مالک ہے تو لوگ سوچے کہ رات بھر مولانا کی تقریر سنا ہوگا، بڑی پسند آئی ہوگی، نذرانہ خوب زبردست دے گا دبئی والا. ارے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لیٹ کر کے پہلے آنا چاہیے تھا. وہ اندر گھس گیا، اندر گھس گیا. یہ صاحب شرکا خود اپنا قصہ ہم کو سنا رہا. یہاں آنے کے بعد گھس گیا اور وہ ٹیپ رکعت چالو کر کے جیب میں رکھا. وہاں جانے کے بعد اب مولانا اٹھ کر کے گلے لگا رہے ہیں، چونکہ بتا دیا علین دبئی سے کوئی کمپنی کا مالک ملنے کے لیے آیا ہوا ہے. اب مولانا اور للچائے ہوئے ہیں کہ بہرحال یہ انڈیا میں رہنے والا اتنا نذرانہ کیا دے گا جتنا دبئی کی کمپنی فیکٹری کا مالک دے گا. لگائے، بیٹھائے، بڑی دعائیں دی. پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ کہیں کہ وہ وہابی مولوی آیا تھا تو اس نے تو قرآن حدیث بیان کیا اور آپ تو صرف گالیاں دے رہے تھے. کہا معلوم ہے، گالیاں ہی دینے کے تو مجھے پیسہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ جیسے وہ کتاب و سنت بیان اس کے بیان کر دیتے تو پیسہ کہاں ملتا، گالیاں دینے ہی کا مجھے کیا ملتا ہے؟ پیسہ ملتا ہے. اللہ اکبر. ریکارڈ کیا ہوا تھا، کچھ دینے آیا اور لانے کے بعد وہ ٹیپ رکعت چالو کر کے سب کچھ سنا دیا. یہ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ دنیا کی پیٹ پوجا، جس کو کہتے پیٹ پوجا، پیٹ پوجا کی. رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اے یہودیو، بنی اسرائیل کے لوگوں، میری آیات، قرآنی آیات کو، تورات اور انجیل کی سچی باتوں کو
تھوڑے سے نذرانے کے خاطر الٹ پلٹ کر کے بدل کر کے بیان نہ کرو. وَتَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے دنیا کے مفاد کے خاطر اللہ کی آیات کو نہ بیچو، نبی کی پیشین گوئیوں کو نہ چھپاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حق بیان کرو اور ایمان لا لو. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، میری آیات کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ نہیں ڈالو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو. اسی پر بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور